بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک احمق آسان راستے کی دعا کرتا ہے اور ایک عقل مند آدمی مضبوط ٹانگوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ میں کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا، میں صرف انہیں سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ اپنے رویے میں خوبصورت بنیں، کیونکہ آپ کے چہرے سے زیادہ آپ کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ نہ رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے رزق دے دیا۔ کچھ لمحے گھڑی کے تابع نہیں ہوتے، وہ پھیل جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا ہی گہری بات چیت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ معمولی باتوں کو چھوڑ کر براہ راست دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں۔ اپنی بے معنی اناؤں کی خاطر اپنے معصوم بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھانا چھوڑ دو۔ وقت قیمتی ہے، اسے ان لوگوں پر خرچ کرو جو آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے نہیں گراتے۔ فارسی کہاوت ہے، زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقت، جیسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے ویسے ہی آپ بنتے چلے جائیں گے، اس لیے اچھے اور مثبت لوگوں کو اپنا دائرہ بناؤ۔ زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا ہماری سوچ، مزاج اور ترقی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد وہی لوگ ہوں جو مثبت سوچ کے حامل ہوں۔ کوئی تمہارے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا، کوئی تمہاری اداسی کو نہیں دیکھتا، کوئی تمہارے درد کو نہیں دیکھتا، لیکن ہر کوئی تمہاری غلطیوں کو ضرور دیکھتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر ہے 120۔ لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہر انسان کے اندر کئی روپ بسے ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی باہر نکل آتے ہیں۔ مختصر رہو اور مخلص رہو۔ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے، اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا ہی اندھی ہو تو آپ کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ رشتوں کو ٹھیک وقت پر ہی مان دیجیے، دنیا نے تاج محل دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ کر سکے تو
اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ آج کی بات، سخت رویے بات منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیتنے سے سمجھ آتی ہیں۔ تب تم سمجھو گے کہ ہر دکھ، ہر بار، ہر جیت تمہیں اللہ تک لے جانے کے مختلف بہانے تھے۔ جس دل کے ٹوٹنے پر اب تم غم کرتے ہو، اس پر پھر تم مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے ایسے نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھ میں نمی لائے، میری باتیں کسی کے لیے اذیت بنے۔ مجھے یہ بھی چاہت نہیں کہ ہمہ وقت لوگوں کی زبانوں پہ واہ واہ کی طرح سجوں۔ نہ آہ بننا ہے، نہ واہ بننا ہے، کیونکہ کسی آہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور کسی کی واہ کا نشہ مجھے تکبر میں ڈبو سکتا ہے۔ جیت کے لیے کبھی کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے اور مناسب موقعوں پر چال چلنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کو کم کرتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا تم خود ان کی طرف سے اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہو۔ اصلاح کتنی کرنی ہے آپ نے؟ جتنا آپ کا حق ہو، جتنی آپ کی استعداد ہو، جتنا آپ کا شوق ہو اور جتنی آپ کی پہنچ ہو۔ آپ اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اگر 0 نکلتا ہے تو بھی گھبراؤ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے، لیکن نکلتا ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچی اور پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ مصیبت دوبارہ اسے یاد آئی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے وہی ثواب لکھیں گے جتنا اس دن لکھا تھا جس دن اسے وہ مصیبت پیش آئی تھی۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ خاموشی مصیبت کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی بھی ایسے دوست پر بھروسہ نہ کرو جو دشمن کے ساتھ گھلتا ملتا ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ اس دور میں کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ خاموشی آپ کو صورتحال پر غور کرنے اور دانش مندی سے جواب دینے کا وقت دیتی ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ صرف مال کی کمی، ضروریات کے پورا نہ ہونے اور محبتوں کے چکر میں دل ہی اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے، اس بے چینی کی جڑ ہی اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ کو یاد نہ رکھنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 ہے، دین پر عمل پیرا ہوں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔
ہر صورتحال میں فوری رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی اختیار کرنا ایک حکمت عملی کے طور پر کام کر سکتا ہے اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے، جب اس ذکر سے پاکی حاصل ہوتی ہے تو ناپاکی بوریا بستر باندھ لیتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، ضدوں سے گریز کرتی ہیں، رات بھاگ جاتی ہے جب روشنی نمودار ہوتی ہے۔ مولانا روم۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم آپ سب کچھ جان جائیں گے۔ 3 چیزوں پر شرم نہیں بلکہ فخر کیجیے: پرانے کپڑے، غریب دوست اور ضعیف ماں باپ۔ راستے بھر رو رو کے پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے۔ کون ہمارا درد پڑھے گا ان زخمی دیواروں پر، اپنا اپنا نام لکھا ہے سارے رونے والوں نے۔ جو شخص انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے علاوہ کسی دوسرے انسان کی اس طرح تعریف کرے کہ اس کو حاصل زندگی بنا دے، تو سمجھو کہ وہ شخص اس سے محبت کر رہا ہے، اور آپ اپنی زندگی جس کے لیے قربان کرنے کو اپنے لیے سمجھو تو وہ آپ کا محبوب ہوگا۔ محبوب جو ہے وہ انڈسپینسیبل ہوتا ہے، محبوب ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ محبوب آپ کے لیے زندگی کا مقصد حیات ہوتا ہے، اور اس کے بغیر زندگی ادھوری کی ادھوری رہتی ہے۔ کہتے ہیں انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ ایک آدمی نے ایک چادر چرائی اور اسے اپنے بیٹے کے ہاتھ بیچنے کے لیے بھیج دیا، مگر وہ چادر راستے میں چوری ہو گئی۔ جب بیٹا واپس آیا تو باپ نے پوچھا کتنے میں بیچی؟ بیٹے نے جواب دیا اصل قیمت پر۔